زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ دنیا کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے جس کا نام ہے موت۔ ہر مذہب، ہر رنگ و نسل، ہر کمیونٹی کے لوگ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جب آدمی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے غسل و کفن دے کر نماز جنازہ ادا کر کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے قبرستان۔ قبر بنانے اور قبرستان کے حوالے سے دیگر کاموں کی دیکھ بھال کے لیے جس آدمی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اسے گورکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گورکن کی زندگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مملکت خداداد پاکستان کا پیارا صوبہ، اولیاء کی دھرتی، محبت کی سرزمین، صوبہ سندھ، اور اس کا دل ہے شہر کراچی۔ شہر کراچی کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے مواچ گوٹھ۔ یہاں پر بہت ساری جماعتوں کے قبرستان ہیں۔ یہ میرے سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیے کچھی مسلم سنگھار جماعت کا قبرستان ہے، اور آل پاکستان پٹھانان گڑیانی اس جماعت کا قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کے یہاں پر قبرستان ہے، اور یہاں پر مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ مختص ہے، الاٹ کی گئی ہے۔ جو یہاں کے گورکن ہیں ان سے ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور گورکن کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور قبرستان کے حوالے سے کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا، خیر کا، سلامتی کا سوال کرنا چاہیے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ آج لوگ جو ہے قبرستان میں آنے سے بعض اوقات ڈرتے ہیں، وحشت کھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آخری ٹھکانہ یہی قبرستان ہے۔ قبرستان کے مختلف احوال ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی قبر کو کھود کر کے وہاں دوسرا مردہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو نبش قبر کھود دینا ناجائز، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن بعض اوقات خود ہی لوگ یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ الگ سے ایک جگہ لے کر کے وہاں پر اپنے مردے کو جو ہے وہ دفن کرنے کا سلسلہ کار کرنا چاہیے۔ کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، ہو آخرت میں بھی تیرا کرم۔ کب سے ہیں آپ یہاں پر؟ بھائی یہاں سے تو میں تقریباً 20 سال سے ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے وقت میں کسی کا فون آیا ہو اور وہ پوچھ رہے ہوں جی ہمیں جو ہے نا مردہ دفن کرنا ہے، یا اس طرح سے یہ معاملہ کرنا ہے، قبر چاہیے، اس کے حوالے سے کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج صاحب ہوا ہے، ہمارے ساتھ آتے ہیں رات میں بھی، اگر کوئی لے کے آتا ہے تو ہم لوگ ادھر انتظام کر دیتے ہیں اس کا۔ ویسے تو عام طور پہ لوگ رات کو قبرستان آنے سے ڈرتے ہیں، جی جی تو یہ جو ہے باغی گڑیانی قبرستان جیسے یہ ہے، جی جی اس کے دائیں بائیں بھی کیا ہیں، قبرستان ہی ہیں، بالکل آپ رات کو آتے ہوں گے تو ہو کا عالم ہوگا، بالکل سناٹا، خاموشی، تو کبھی آپ کو ڈر وغیرہ نہیں لگا؟ ڈر تو بھائی لگتا ہے، پر کیا کریں، انسان ہے کیوں نہیں ڈر لگے گا، اگر قبرستان ہے صحیح۔ تو پھر بھی کیا کریں، بتی چھتی لگا کے آتے ہیں۔ کبھی کوئی مخلوقات وغیرہ دیکھی ہیں آپ نے یہاں پہ؟ کوئی عجیب مخلوق دیکھی ہو، کوئی عجیب واقعہ اس طرح؟ کبھی رات میں آپ آئیں اور شور کی آواز آ رہی ہے، کسی قبر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اس طرح کا کبھی کوئی ہوا؟ نہیں، یہ میں نے الحمدللہ آج تک کچھ نہیں ایسا دیکھا ہے، لیکن جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے یا ہاں کوئی پیروں کی آواز، یعنی مخلوق وغیرہ ہاں اس طرح؟ تو ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا ہے، لیکن ایسے چلتا ہوں تو سمجھو کہ میرے پیچھے کوئی آتا ہے۔ اچھا، ہاں، ایک دو دفعہ ایسا کان میں بھی سمجھو کہ آواز بھی آئی؟ آواز آئی ہے، جیسے کوئی کا آواز ہوتا ہے، اچھا، ایسے کان میں آئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا یہی تو، پھر استغفراللہ پڑھتا ہوں، اور جو ہے جو میں پڑھنے آتا ہے، سورہ آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے،
ये पढ़ते हूँ जो भी ये पढ़ते फिर अंदर आते हैं और जब कब्रिस्तान में आते हैं तो सलाम देते हैं। जिंदगी 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 ये कौन सा कब्रिस्तान है भाईजान? छंगा मंगा का मरकजी कब्रिस्तान है ये। अच्छा, तो दो कब्रिस्तान है छंगा मंगा में। अच्छा। एक छोटा कब्रिस्तान है, जी। ये बड़ा कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर जो है वो जो गोरकन है इनसे कुछ बात करते हैं। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। सही। यानी ये बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना है इनका, पहले वालिद साहब भी गोरकन थे, अभी ये भी जो है कब्रें खोदते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई कब्र खोदी हो और उसमें से कोई बदबू या इस तरह का कोई मामला हुआ हो? कभी ऐसा कुछ हुआ? ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ। अच्छा जी। ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਏ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। सही है। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੈਲ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। वाह वाह वाह। ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਘਾਹ ਸੀ, सही। ਉੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ये ਲੱਗਾ कवर ਮਿੱਟੀ बना दी थी? ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ अच्छा, ਵੀ ਕੋਈ कबर ਇਹਦੇ को ਤੇ घर ਪੈਰ भी ਨਾ कहते हैं ना, वो कार बना देता यानी? ਇੱਕ घर ਘਰ ਦਾ बना ਬਸ दी। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਸਾਂ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। बच्चे से मेरा जवान लड़का ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲੜ ਗਿਆ, ਸੜਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੜਿਆ ਸੀ, सड़ गया सी? ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा। ਸੜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ सड़िया ਸੀ ਵੀ क्यों सी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੇਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ कबर ਥੱਲੇ बना तुसी कबर बनाई है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਏ। जी। ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਬਰੇਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ आपको क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਲੈਬਾਂ ਪਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। सही ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। सही। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊ। यानी आपकी टांगे पकड़ लेगा ये? हाँ, ये पकड़ लेगा कि मुझे बचा लो, मैनू मुझे मुझे बचा लो। बचाओ, रोला पा रहा मुझे बचाओ, मेनू मुझे बचाओ। मैं खैर अपना इन्ना जिसम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ अल्लाह अकबर। ਤੇ ਉਹ ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕੰਨੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝੂਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। अच्छा। ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਫਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਟ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। लाट की हुंदा जी? ਅੱਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸ਼ੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਨੇ ਬਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਲਾਈਟ ਜਾਏ ਦੀ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਭੱਜੇਗਾ, ਨੱਸੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ? हाँ, फिर डरिया सा जी भी वेखो मालिक ने यानी 2 दिन ऐसे फिर रहे थे जैसे नशा किया हुआ होता है ना। 2 दिन ऐसे फिर रहे थे, तब लोग पीछे घर वाले आ रहे थे या मोहल्ले वाले आगे पूछ रहे थे। मैनू नहीं पता मेरी जुत्ती कित्थे आ, मैनू नहीं पता मेरा साफा कित्थे आ। मैं उवें जे मेरे सिर ते टोपी की उवें मैं मिट्टी दा ही लिबड़िया। आपने कोई कभी कोई भूत वगैरह कोई इस तरह देखा, या भूत देखा हो, कोई पिछल पैरी है जैसे, या कोई डायन वगैरह है? ऐसा हमने नहीं देखा है कब्रिस्तान में कि बंदा अपना ईमान खराब करे, झूठ बोले नहीं। लेकिन कब्रिस्तान में डर तो है
ڈر تو ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جادو ٹونے والے لوگ آ رہے ہیں, کوئی پترا لے کے آ رہا ہے, کوئی مٹکا لے کے آ رہا ہے دفن کرنے کے لیے, یا یہ بولا ہوا آپ کو بھائی ہم نے یہاں قبر کھود کے اس میں یہ تعویذ ڈالنا ہے, یا کوئی اس طرح کوئی جادو ٹونے والے لوگ کبھی آتے ہیں؟ اس قبرستان میں آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں آتا کہ چابی میرے پاس ہوتی ہے. اچھا ہاں, ایسے دعا فاتحہ کے لیے آتے ہیں اچھا, تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں, صحیح ہے, دعا فاتحہ کر کے پھر چلے جاتے ہیں. صحیح. لیکن ایسی حرکت میں نے اس نہیں دیکھی ہے. ویسے ہوتا ہے یہ قبرستان؟ بالکل ہوتا ہے, لوگ ڈال دیتے ہیں قبرستان میں, تعویذ وغیرہ کر دیتے ہیں, اور یہاں کوئی مٹکیاں دفنا دیتے ہیں, ان میں کوئی جانور سانس بھرے جانور ڈال کے ان میں سوئیاں بوئیاں ڈال کے. کون سے جانور؟ میں نے ایک جگہ میں دیکھا, وہ مینڈک نہیں ہے, مینڈک, مینڈک بیچاری کو اتنی سوئیاں ڈالی ہوئی تھی. تو ایسے جانوروں کو پر تعویذ ٹونا کرتے ہیں لوگ, لیکن اس قبرستان میں الحمدللہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے. نہیں دیکھا ہے. صحیح. تو وہ پھر مٹکیوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر اللہ جانے کا کیا مقصد ہے, کیوں کرتے ہیں. اچھا کام تو نہیں نا جی, یہ تو جادو کرنا یہ ایمان والوں کا تو کام ہی نہیں ہے. بالکل جادو کرنا, جادو کروانا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. اور جو یہ کر رہا ہے, جو جادو کر رہا ہے, جو کسی کو گرانے کے لیے ٹونے کر رہا ہے اور اس طرح کے گھٹیا کام کر رہا ہے, یاد رکھیے مکافات عمل کی چکی بڑی آہستہ چلتی ہے, اور جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ بہت باریک پیستی ہے. باریک پیستی ہے. بالکل. تو آج کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے, کسی پر جادو کروا رہا ہے, کوئی اس طرح کے جو ہے وہ گھٹیا کام کر رہا ہے, تو یہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے, اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہ میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور پر کیا ہے عمل کروا کے اس کو کیا کر رہے ہیں, پھنسوا رہے ہیں. آپ یقین مانیں ان کی اس طرح کے لوگوں کی اپنی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جائے. بالکل. یہ گئے تھے کسی اور کو قابو کرنے کے لیے, لیکن بعض اوقات خود کسی کیا ہے جکڑن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مینڈک کو معاذ اللہ جس طرح جب بھائی جان بتا رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اتنا مٹکڑا تھا. اچھا. تو بندے نے بولا یہاں پہ سیمنٹ لگا دو, ہماری قبر, ماں کی قبر ہے. اچھا. سیرانے میں جو ہے سیمنٹ لگا کے جو. اچھا. تو جب ہم سیمنٹ لگانے کی وہ جگہ صاف کرے تو نیچے سے مٹکا نکلا. اتنا سا چھوٹا مٹکا تھا. اچا. تو میں نے بولا کہ شاید اس میں کچھ ہوگا. اچھا. جب اس مٹکڑی کو میں نے, آپ نے سمجھا ہوگا سونا ہوگا بیچ میں. ہاں ایسے بہت ہے. تو جب میں نے کھودا تو وہ بیچاری چھوٹی سی مینڈک ہے, اس میں ہزاروں سوئیاں جو ہے اس میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. وہ تو مر گئی تھی, ادھر سوکھ گئی تھی, بالکل ایسا سوکھ گئی تھی. پھر ہم نے نکال کے پھینک دیا. میں بولا ابھی میں کیا کر سکتا ہوں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہمارا میاں ہم سے راضی نہیں ہوتا ہے, بابا عیسائیوں کے قبرستان ہم کو بتا, ہم یہ تعویذ ڈالیں گے. میں بولا بھائی یہاں پہ عیسائیوں کا کوئی قبرستان نہیں ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھا. اچھا, میاں راضی نہیں ہے تو قبرستان بتاؤ تعویذ ڈالنا ہے. اچھا, کہ بھائی ہم تعویذ ڈال دیتے ہیں اور ہمارے کوئی جگہ بتاؤ. میں نے بولا بابا ادھر قبرستان سارے بند پڑے ہوئے. توبہ توبہ توبہ. آپ بھی شوہر اگر بات نہیں مان رہا تو اس کو جو ہے نا بات منوانے کے لیے اس کے اوپر جادو ٹونا کریں گے یا اس طرح کے کام جو ہے وہ کریں گے؟ نہیں, یہ غلط ہے. لاہور کی ایک قبرستان کے گورکن نے کیا کچھ کہا, آئیے دیکھیے. قبرستان سے آ جانا, دعا منگنی ہے, دوروں ویل لینا ہے, لگانا جا. یعنی بزرگ فرما رہے ہیں کہ آپ جب آ رہے ہیں قبرستان میں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے, کوئی ذکر اذکار کرنا چاہیے, تلاوت قرآن کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ دعا کر کے آپ جو ہے وہ چلے جائیں. یہ طریقہ اچھا ہے. لیکن یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, بس آتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں دکھاوے. کوئی 100 دے وچوں ایک ہونا ہے یا 5 ہونے ہیں جڑا بھی یاسین پڑھ کے 10 منٹ لوگ کے پڑھ کے دے. کراچی میں ہی ایک اور قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ گورکن قبر کھود رہا ہے, مگر وہاں ایک الگ انداز تھا. وہ کیا تھا, آئیے دیکھیے. یہ آپ نے یہ لوہے کا ایک فرما سا رکھا ہوا ہے, یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی نشان ہے یہ اس کا بنانے کا نا, یعنی اتنی چوڑائی اتنی لمبائی بنے گی, اس کے مطابق بنے گی. جی جی ہاں. اور یہ دوسرا ہے تاکہ ایک قبر سے دوسری قبر کا فاصلہ بھی اتنا فاصلہ رہے, اسی پرمے پہ آ جاتے. اچھا اچھا اچھا. یعنی یوں ہی چلے گا سارا نظام ایسے طریقے کے مطابق, ایسے ہی وہ بنتا ہوا جو ہے جیسے آگے آیا نا ایسا ہی آگے جائے گا, ایسے ہی آگے جائے گا. جی جی. تو قبر کھودتے ہوئے آپ نے کبھی کوئی جو ہے نا وہ مشکل پیش آئی ہو آپ کو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین بڑی سخت آ گئی ہے کہ وہ کھدائی نہیں ڈال دیتے ہیں, اگر سخت آ جاتی تو پانی ڈال دیتے. اچھا, پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں, آدھا گھنٹہ کے بعد پھر صحیح ہو جاتی. پھر صحیح ہو جاتی, پھر کھدائی اس کی ہو جاتی ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو کتنی قبریں روزانہ کی کھود لیتے ہیں آپ؟ جی 2 ہوتی ہیں.
2 रोजाना की खोद लेते जी। हैं। तो ये भी रेडी रखता रखी जी है? हाँ, ये रेडी है, अभी मैयत आ रही है इनकी। अच्छा, ये आ गई है और बाकी 2 और आनी है, और आनी है। यानी ये अभी दफन किया है इसको थोड़ी देर पहले? जी जी अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ कब्र खोदते हुए कीड़े वगैरह निकल आए हों इसमें जी से? हाँ, थोड़े बहुत होते हैं, कभी अचानक हो जाता है, कभी ऐसी खबर होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, ऐसी खबर होती है उसमें बिच्छू भी होते हैं। बिच्छू? अच्छा, जी जी, तो कभी ऐसा हो कब्र खोद रहे हैं, बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, ऐसा भी हुआ है ऐसा कभी? नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मतलब ऊपर से तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा, हाँ। लेकिन जब उसे खोदते हैं तो फिर वो स्लैब नजर आ जाते हैं उसके, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੈਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਖੋਲਦੇ? ਨਹੀਂ खोलते नहीं हो? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਪੁਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਗਾ ਖੋਦਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਦ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਨਿਕਲਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਫਨ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ जी ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी, ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ वाह वाह वाह। ਪਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ फिर आपने ऊपर यानी कब्र बना दी? कब्र के आसार भी ख़त्म हो चुके थे ऊपर उसके, मिट्टी वगैरह वगैरह यहाँ अमूमन ये होता है लोग आते हैं मिट्टी डालते हैं, फूल वगैरह डालते नहीं, हैं, कुछ कुछ भी नहीं था घास- लेकिन नीचे कब्र थी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। यहाँ जैसे आपने कब्र खोदते हुए कभी कोई हड्डियां वगैरह भी निकली हैं लोगों? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ अल्लाह अकबर। ਹਾਂਜੀ जौने आया। बने दा या ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ? ਉਂਗਲ ਦੀ ਪੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਸਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਬਾਹ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਡੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ गई महसूस होएगा भी आया हिस्सा यानी पूरा ढांचा, इंसानी ढांचा मुख्तलिफ नहीं कब्रों में, देखा, वो मुख्तलिफ नहीं कब्रों में थोड़ा थोड़ा करके यूं देख लिया इन्होंने। इनके कहने का मकसद ये है सर से लेके पाँव तक जो है ना वो देखा, लेकिन मुख्तलिफ कब्रों में, क्योंकि सैकड़ों कब्रें खोदी हैं तो अक्सर कब्रों में हड्डियाँ ही पैर देखी। आ गई जी पैर आ गया लाई ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਬਰਕਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਖੋਦਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਂਗਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ कब्र वालों को यानी ਹਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਦਾ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਲੈਪਾਂ ਪਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਬਣੀ ਕਬਰ ਜੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਕਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਟੱਪੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੈ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿੱਟੀ ਲੰਘਣ यानी मिट्टी बराबर हो जाती है। ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਖੁਰ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਟੋਏ ਚ ਗਈ ਚਲੀ ਟੋਇਆ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वाह वाह वाह। यानी आपके यहाँ वैसे क्या तरीक़ेकार आपने रखा हुआ है कि अच्छे अंदाज में यानी कब्रें ही बनती रहें, उनकी बेहुरमती भी ना हो, आने वालों के लिए भी आसानी हो, तो क्या रखा हमने है? शुरुआत से दीवार वाली साइड उठाई है, सही ठीक है, और बीच में 1 फुट का रास्ता होता है। सही। फिर जो पैर और सिराने का होता है उसमें भी 1 फुट का रास्ता हमारा होता है ताकि कोई कब्र को फलांग के उस तरफ नहीं जावे सही और आराम से अपने बंदे पे आ जावे और अपने दुआ करे फातिहा करे सही ताकि दूसरे को तकलीफ नहीं हो, जहाँ किसी के ऊपर पैर नहीं आवे। तो सही। ऐसा बेहतरीन इधर सिस्टम बनाया है। आए जरा देखते हैं चल के, ये आए देखें मदनी जल के नाज़रीन, जी हाँ। ग्रीनरी कब्रिस्तान की रखने के लिए
یہ اور پانی کی بچت کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پائپ جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ وغیرہ ہوں گے تو پیچھے سے اس میں سے پانی جو ہے نا جب چھوڑتے ہیں تو جتنا پانی چاہیے اتنا پانی لگ جاتا ہے, پانی ضائع بھی نہیں ہوتا. اور یوں بولیں جو گرینری چاہیے سایہ وغیرہ ہونے کے لیے جو آنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ ایک کام ہے ماشاءاللہ الکریم. تو پودے بھی لگائیں, درخت بھی بنائیں اور ان کو پانی لگانے کا ایک کمپریہنسو اور اچھا نظام بھی باہر بنانا چاہیے. جائیں بھائی کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو یہاں پر آ کے؟ قبرستان میں آ کے کیسا لگے گا, بندہ اپنی آخرت کی تیاری کے بارے میں سوچے, صحیح نیک کام کرے اور دوسرا پھر آخرت کو یاد کرتا ہے. قبرستان میں آ کر ویسے ہی بندہ اپنے مردوں کو یاد کرتا ہے, اپنے لواحقین جن کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر بندہ ان پہ کچھ سارے ثواب وغیرہ کرتا ہے. یہ کس چیز کا پودا ہے؟ یہ ایسے جھاڑ بوٹ ہے. جھاڑ پھوٹا نکلا ہے ٹھیک اپنا بارش سے. صحیح. تو دیکھو کیسا اچھا ماشاءاللہ نظام ادھر ہے قاری صاحب. صحیح. یہ بیچ میں آنے جانے کے لیے راستہ, صحیح. اور یہ بھی جو قبر بعد میں بنے گی تو اس کے لیے بھی 1 فٹ کا راستہ یوں بھی ہوگا, پھر یہ دوسرا راستہ. بہترین نظام ہے ادھر. تو پی اے بھی کالونی کی لگ رہی ہے قبر. تو یہاں کون دفن کر سکتا ہے اپنے مردے؟ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, یہ پٹھانی گڑیانال کی جو بھی میتیں ہوں گی وہی آئیں گی, تو جو رجسٹر ہیں بندے وہی آئیں گے, باقی بندے باقی نہیں آ سکتے. نہیں بندے تو نہیں. باقی اگر کوئی آتا رہ سکے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر منع کرتے ہیں یا اچھا. جماعت کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے آ گیا ہے. قبر مانگ رہا ہے, ہاں جی. تو وہ بولتے ہیں بھائی ہماری برادری میں یہ نہیں, ہم نہیں دے سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اگر وہ بالفرض وہ خود اپنی طرف سے دے دیں کس کو, غریب کو, تو ان کا مرضی ہے. باقی ادھر ساری یہ برادری ہے. یعنی آپ اپنی مرضی سے یہاں کوئی تبدیلی نہیں کر میں سکتے؟ نہیں کرتا. یعنی جو اصول اور ضابطہ ادھر یہاں کا بنا ہوا ہے اسی کے مطابق نظام چلنا ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ عام قبرستان اس طرح سے نہیں ہے, برادری کا ایک اسپیسیفک قبرستان ہے. اچھی بات ہے جامی بھائی. پنجاب ریجن میں ویسے یہ دیکھنے کو ہمیں ملا ہے کہ وہاں تو ایسا کوئی خاص الگ سے کسی برادری کا یہ نہیں ہوتا. وہاں تو یہ ہے کہ بالکل کھلی ایک اوپن جگہ ہوتی ہے اور لوگ بڑا اس کو یوں بولیے نیکی کا کام سمجھ کے کیا کرتے ہیں, قبرستان کو جگہ دیتے ہیں. آپ کی امی جان کی قبر پر گئے تھے لودھرا میں, تو وہ بھی بالکل اوپن فورم تھا اس کا بھی کہ بھئی کوئی بھی یہاں دفن کر سکتا ہے. لیکن بہرحال چلیں, جس طرح جس نے جگہ وقف کی ہوئی ہے, جو جگہ قبرستان کے لیے وقف ہے, پھر جس نے کی ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے وہاں پر اپنے رول ریگولیشنز کیا ہیں یہ نافذ ہوتے ہیں. تو اللہ عافیت عطا فرمائے. ایک بات جو یہاں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہے, کوئی بھی علاقہ ہے, کوئی بھی برادری ہے, کوئی بھی خطہ ہے, اس کو اگر قبرستان بنانا ہے تو وہ اگر ایک پلاننگ کے مطابق, ایک طریقے کے مطابق, ایک سلیقے کے مطابق بنائیں گے تو ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ جگہ زیادہ یوٹیلائز ہو جائے گی, اور ایک سسٹمیٹک انداز میں جب بنے گی تو اس میں جو ہے وہ بعد میں دعا فاتحہ کے لیے آنے والوں کے لیے بھی آسانی اور ایک راحت کا جو ہے وہ معاملہ رہے گا. اور قبریں پھلانگنا, ان پر پاؤں رکھنا, یہ بالکل جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کے احکامات کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اچھا, یہاں قبریں کبھی بیٹھ بھی جاتی ہیں؟ نہیں بھائی, یہاں پہ آج تک قبر کوئی بیٹھی نہیں ہے. اچھا. ہاں, کیوں یہ نیچے بلاگ لگاتے ہیں, اچھا. کچی قبر بیٹھ جاتی ہے. اچھا. کیوں وہ جو سلپیوں پر رکھتے ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں, بارش کی زیادہ جب ہوتی ہے تو پھر قبریں بیٹھ جاتی ہیں. یعنی وہ جگہ نرم ہوگی نا, ہاں نرم تو ہوتی پھر اس ہے. پہ بلاک لگا کے پھر اس کو اندر سے مٹی سے لیپ دیتے ہوں گے. میں کہ جب آتے ہیں تو اس کو بالکل گارا لگاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سوراخ بنا ہوا ہے, تو یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ پانی نکالنے کا, بارش کا پانی جب بڑھ جاتی ہے نا, بارش زور, اچھا اچھا, تو یہ پانی نکل جاتا ہے فوراً صحیح قبر کے اوپر سے. اوپر رہے گا تو وہ نیچے نہ بیٹھ جائے. کبھی کوئی سانپ, بچھو, ہاں کیڑے اس طرح یہ کی چیزیں ہیں, سانپ بچھو ہیں. اچھا ہیں یہاں؟ ہاں بالکل ہیں, یہ رات میں بھی مل جاتے ہیں, دن میں بھی کہیں کھودائی کے دوران یہاں یہ چیزیں. اچھا, نہیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ قبر کھود رہے ہیں اور کوئی اس میں سے کوئی مخلوق نکل آئی, جیسے کوئی سانپ نکل آیا ہو, کیڑے نکل آئے ہوں؟ میں آپ کو نشان دکھاؤں گا, یہ میرے کو کاٹا بھی. کدھر یہ نشان ہے نا, یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, سامنے کاٹا بھی. قبر کی صفائی اندر کر رہا تھا, اچھا, تو ادھر چپک گیا. او ہو چپک گیا تو میں پھر جو ہے بچے کو فون کیا, بڑا لڑکا ہے میرا ماشاءاللہ, محمد علی نام ہے اس کا. صحیح. تو اس کو فون کیا, میں نے بولا کہ بھائی ادھر آ جاؤ, اور کیا بولا, میں نے بولا یار ایسا سانپ نے کاٹ دیا ہے میرے کو, تو ابھی کیا کریں. پھر مرشد اسپتال گیا, انہوں نے بولا بھائی اس کی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر سیول چلے گئے, سیول والوں نے بیچاروں نے جلدی سے میرا جو ہے علاج کیا.
तो उधर से बचत हो गई। बचत हो गई। ये तो वैसे भी सहराई मामला है ना, जी हाँ जी, ये जमीन जो है ये, जमीन में होते हैं तो यहाँ तो सांप जहरीले से यहाँ सांप होते होंगे। ये कब्रें आपने खोद के पहले से ही रखी हुई? भाई एडवांस में होती है, फिर उस टाइम ये जो खबर है हाँ। उस ऑटो टाइम तैयार नहीं हो सकती है 2 घंटे या घंटे में ना, तो ये तैयार होती हैं। और जब कोई ऐलान होता है कि भाई इतने बजे आपके पास मैयत आएगी, फिर ये जो नंबर पे है इसकी हम लोग साफ सुथरा करके इसको गारा चारा लगा के। तो कब्रां इतने मतलब सुराख क्यों हो जाते हैं? कब्र च बात कर ना सुराख हो गया। ਉਹ ਸਰਾਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਮੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਘੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਥਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। मरहबा मरहबा। जो गौर करने वाली बात है ना यहाँ पर, वो ये है कि हम इस बात पर गौर कर लें कि हम अपनी औलाद को कौन सी डायमेंशन दे रहे हैं, कौन सी जहत दे रहे हैं, किस समत में उनको ले जा रहे हैं कि वो दुनिया से हमारे जाने के बाद पीछे आएंगे, कब्र पर भी आएंगे, कोई साले सवाब भी करेंगे, कोई फातिहा भी पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अभी हम यहाँ देख रहे थे माशाल्लाह कि बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं और एक कब्र के करीब कुरान खानी कर रहे हैं। तो खालिद भाई ने मुझे बताया कि माशाअल्लाह करीम एक इस्लामी भाई हैं, उन्होंने माशाअल्लाह करीम ये यहाँ जो है मदरसा वो चला रहे हैं और मदरसे के बच्चे रोज़ाना असर की नमाज के बाद आते हैं और यहाँ कुरान खानी करते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ खालिद भाई, वल्लाह मुझे इतनी फरहत हुई है सुन के कि आप देखें यार, जो बेटा है अपने माँ बाप की कब्र का भी सोच रहा है ना। हम तो खाली दुनिया की बात करते हैं, दुनिया का ही सोच रहे हैं, लेकिन अब कब्र का भी है, उनको कब्र में भी राहत हो। और कुरान पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में क्या होती है, अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती है। और फिर मदरसे के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और ये रोज़ाना की रूटीन है। ये देखिए ये बच्चे हैं माशाल्लाह, ये जो है के बच्चे हैं जी मदरसतुल मदीना के बच्चे हैं। वाह 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 वाह। और ये यहाँ रोज़ाना आके कब्रिस्तान में कुरान खानी करते हैं। सारे कब्रिस्तान वालों के लिए जो है वो फ़ायदा है कि दीन के तलबा जहाँ से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए वहाँ से अज़ाब उठा लेता है। या मरहबा। तो ये दीन के तलबा हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये रोज़ाना यहाँ कब्रिस्तान आते हैं, यहाँ रोज़ाना असर के बाद आके कुरान खानी करते हैं। यहाँ छांगा मांगा में माशाल्लाह ये है, और पाबंदी से आते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह इनको बरकत दे। ठीक है बेटा। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम, दे आफियत हमको दुनिया में भी, हो आखिरत में भी तेरा करम। कभी कोई ऐसा हो कि आप कब्र खोद रहे हैं और जनाब बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं, कोई बड़ा अच्छा बिल्कुल महसूस हो रहा है, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, हमने अपने आँखों से देखा। जी, क्या देखा आपने? हमने बारिश हो गई, अच्छा हाँ बारिश हो गई और कब्र बैठ गई। अच्छा कब्र बैठ गई, उस मुर्दे को तकरीबन 1 साल हो गया था। अच्छा, 1 साल। सही है। 1 साल के बाद एक साइड बैठ गए ना यूं, अच्छा, तो बारिश रुक गई थी। सही तो बच्चे को मैंने बोला भाई ये कब्र के ऊपर कुछ चीज़ डाल देते हैं सही, कि इसमें कोई जानवर वगैरह घुस नहीं जावे, बाकी सुबह आके बनाएंगे। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जवान सोया हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी, वाह वाह। और ये बंदा 1 साल का वफात हो गया था उसका। सही। तो जैसे हमने उसको कब्र को जो स्लैब को जो ऐसा उठाया, मैं उठा के थोड़ा फंसा दूं इसको ताकि कोई जानवर न घुस जाए। सही। जब हटाया तो भाई दोनों साइड हरा घास, इतना बड़ा बड़ा दोनों साइडों कब्रों में। और मैं बोला भाई ये तो कोई अल्लाह वाला है। और कब्र में इतना पानी खड़ा था, तो वो पानी से इतना ऊपर था, आंखें बंद थी। यानी कब्र में पानी था लेकिन मगर पानी के ऊपर थी, ऐसा ऊपर बैठा है ऐसा। अल्लाह अल्लाह देख रहा है। तो मैंने अस्तगफुरुल्लाह पढ़ा और मैंने बोला भाई हम आपको कोई नुकसान नहीं देगा, हम आपका सफ़ेद दाढ़ी इतना बड़ा। अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने जो है उसके ऊपर करम किया हुआ था। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपने कब्र खोदी और एकदम से कीड़े आ गए? नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हुआ है कि कोई कब्र पक्की कर रहे हैं कहाँ पे भी, तो उसमें से निकल जाते हैं। तो ऐसे भी अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह को राज़ी करके फिर सोते हैं। अल्लाह को राज़ी करके सोते हैं, फिर अल्लाह पाक भी उनके लिए आगे जन्नत बना देता है। वाह वाह वाह।
قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ باغ ہے، بے شک سبحان بے شک۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ آمین 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 بڑی آپ کی خدمت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اچھی نیت کے ساتھ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ہے، الحمدللہ اور آپ کی تو ماشاءاللہ ایک ڈیوٹی ذمہ داری بھی ہے، بڑی ذمہ اس داری کو ہے۔ ایسے انداز میں پورا کرنا جی ہاں جی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ قبرستان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور قبروں کی بے حرمتی نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی رات میں بھی آتا ہے میں تو اس کو بھی سمجھا دے بھائی اس طرف قبر ہے، اس طرف نہیں جانا، آپ سارے اس طرف آ جاؤ، صحیح، کو ہٹا دیتا ہوں پیچھے، واہ، دعا کر دیو تو بھلے کرو، باقی جیسے ہم میت تفہیم کر رہے ہیں اور بندے پھر بعض قبروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں صحیح، تو ان کو منع بھائی قبر کے اوپر ہٹ جاؤ، یعنی نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کسی کے قبر کے اوپر آپ پیر رکھ رہے ہو تو کل تمہارے اوپر بھی کرے گا، یہ تو لیتی ہے، جیسا جیسے کریں گے پھر کل وہی ہم کو ملے گا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ زندگی 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 زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم، یا الہ العالمین، اے میرے کریم ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول و منظور فرما، آمین اپنی شایان شان اس کا ثواب عطا فرما۔ آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو پیشیہ قبول فرما۔ آمین حضور کی آل پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور کے تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، جمیع مسلمین مسلمات، مومن مومنات، الاحیاء منہم الاموات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب کریم اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، ایمان والوں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب کریم بالخصوص ہمارے ابو بکر بھائی کے بھائی کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور آمین۔ فرما۔ مرحوم کی قبر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ اب ان کی قبر پر رحمت الرضوان کی بارش فرما، آمین۔ آقا کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، یہ تمام دعائیں ہم سب کے مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی ہم انشاءاللہ آگے مزید ٹریول کریں گے، خالد بھائی سے انشاءاللہ ہم اجازت لیں گے، جامعۃ المدینہ کچھ اور ماشاءاللہ جامعہ کی طلباء بھی مرحبا، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے بھائی۔ آباد رہیں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی زندگی۔ آپ کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو، وہ لوگ جو ٹینکی قبر بنا رہے ہیں یا قبروں کے اندر ہی مردے دفنا رہے ہیں؟ پہلی قبر اپنی، جیسے میرے تایا کی قبر ہے تو اس میں سے اسی کو کھود کے اس میں باپ کو دفنا دیا، باپ کی قبر کھود کے اسی میں بیٹے کو دفنا دیا، ماں کی قبر کھود کے اسی میں جو ہے نا بیٹی کو ڈال دیا۔ آپ کیا مشورہ دیں گے بھائی ویسے؟ دیکھو میرا تو اتنا علم ہے نہیں، جی لیکن جب جگہ دوسری ہے ہاں جی، تو پھر ادھر کیوں دفناتے ہیں؟ صحیح، یہ بھی ایک ادب ہے، پردہ ہے اس کا، کہ اللہ جانے وہ کس حال میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی خبر کھودتے ہیں کہ بھائی اس میں ہڈیاں نہیں ہو تو پھر تو اس کی بےرحمتی ہو گئی نا، کیوں اس کو کھولا؟ صحیح، جب دوسری جگہ ہے تو دوسری جگہ میں ڈال دو نا، بالکل ٹھیک ہوگی، پھر دوبارہ کیوں اس کو جو ہے تکلیف دیتے ہو؟ صحیح، ہڈیوں کو آپ جمع کرتے ہو، جو بھی کر کے کہیں ڈال دی، پھینک تو نہیں دیتے ہوں گے نا، اس کو بھی کہیں ڈالتے ہوں گے، تو اسے اچھا ہے کہ دوسری قبر لگا دو۔ بالکل ٹھیک ہوگی۔ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ قبر کھودنا جس میں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ قبر ہے اسے کھود کے دوسرا مردہ دفن کر دینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ کام نہیں کرے، بالکل نہ کرے۔ زندگی 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 زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن